السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی میں میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 سے 53 یعنی سورہ ختم تک اور سورہ زخرف کی ابتدائی 15 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 16 سے 35 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے تعلق سے سنا۔ آج کی تلاوت میں اس زمانے کے منکرین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جو فرشتوں کے تعلق سے یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ انہیں بیٹے بھی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ تو ہے کہ فرشتے یہ نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، کبھی کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے عیوب سے پاک اور منزہ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق ایک بات یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ لوگ جو دلی خواہش کرتے کہ بیٹیاں ہو، تو در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اولاد ہونے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل محال ہے۔ ناظرین محترم، انہی آیتوں میں یہ بھی بتلایا گیا کہ ان لوگوں کے گھر میں اگر کوئی لڑکا تولد ہوتا تو ان کے چہرے سیاہ یعنی کالے ہو جاتے اور ان کے دل غم سے بھر جاتے۔ جو اپنے لیے ناپسند کیا کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے پسند کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو ایسی چیزوں سے اور اس طرح کے تمام چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے گھر لڑکا تولد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائے، اور اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق کو اتنا بلند فرما دیا کہ یہاں تک کہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکی کی پرورش کرے گا بہتر انداز میں تو اس کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ ہر دو نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ہے، تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ کا بے حد و بے حساب شکر بجا لاتے رہے۔ تو ناظرین، مزید قرآنی آیات جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لے لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون۔
اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون۔ اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون۔ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون۔ یا ہم نے ان کو اس لیے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں، بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون۔ اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام فرمان الہی میں سورہ زخرف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین محترم، حضور رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشن و منور معجزات لے کر آئے تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر ہدایت کے راستے پر آ جائے اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ گمراہی کے طریقے پر قائم رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے ایک ماڈل مانتے تھے اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا، آپ کا ایمان و ایقان کیا تھا، اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، مزید قرآنی آیات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون۔
पैगंबर ने कहा, अगरचा मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाऊं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं सीधा रास्ता दिखाता हो। कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानते। فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि जिन चीज़ों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूँ, इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन। वजअल कलिमतन باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين। हाँ, जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और यही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए ताकि वो खुदा की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं उन कुफ्फार को और उनके बाप दादा को मुतमत्ते करता रहा यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाले पैगंबर आ पहुँचे। वलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु क़ालू हाज़ा सिह्रुन व इन्ना बिही काफ़िरून। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानते। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआनु अला रजुलिन मिनल क़रयतैनि अज़ीम। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी को क्यों नहीं नाजिल किया गया। अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने उनमें उनकी मईशत को दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम कर दिया और एक दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत इससे कहीं बेहतर है। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह ज़ुखरुफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं, हम बाहर निकलते हैं। बात दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाजरीन महतरम, उस वक्त अहले मक्का और उन जैसे हम नवा लोग इस्लाम यानी दीन पैगाम जो सबसे बेहतरीन मजहब है जब उनके सामने पेश किया गया तो न सिर्फ उन्होंने इसके मानने से इनकार कर दिया बल्कि इस बेहतरीन और रहमत वाले दीन पर मुख्तलिफ तरह से एतराज़ किया करने लगे। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि ये तो जादू है और हम जादू पर ईमान लाने वाले नहीं हैं, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर मक्का और अहले ताइफ के इतने बड़े बड़े सरदार हैं, इन पर यह कलाम नाजिल किया जाता तो और बात हो सकती थी। और हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तय्यबात तो एक सच्चाई और अखलाक और किरदार से भरपूर थी, और यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सच्चाई और हक़ानियत के लिए एक दलील बनाकर पेश किया, और सारे लोग चाहे वो मुखालिफीन हो या फिर आपके साथ रहने वाले हों, सब के सब ये कहा करते थे कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है। लेकिन इसके बावजूद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पैगाम यानी दीन इस्लाम को पेश किया तो उन्होंने हक़ को मानने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने और उस पर अमल करने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन يكفر بالرحمن لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور خوب تجمل اور آرائش کر دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی جانب سے عطا کردہ ہر نعمت پر شکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔